اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہوا اس ایمبولنس میں؟ پاکستان کے گورنر جنرل علالت کے باوجود کئی گھنٹے گاڑی کی خرابی کے باعث بے یار و مددگار پڑے رہے۔ یہ وہ راز تھا کہ اگر اس کی خبر انگریزوں کو ہو جاتی تو انگریز قائد کی وفات تک تقسیم برصغیر کو معطل کر دیتا۔ قائد اعظم کی وفات کو 2 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک فاطمہ جناح کو قوم سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، پروگرام نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں وسام۔ ناظرین، 11 ستمبر 1948 پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یقیناً آپ ایک عظیم لیڈر تھے۔ ناظرین، قائد کی بیماری کے بارے میں بتا کر مورخ بہت احسن انداز سے کہانی کو لپیٹتے ہوئے آپ کو قائد کی صلاحیتوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہوا اس ایمبولنس میں؟ پاکستان کے گورنر جنرل علالت کے باوجود کئی گھنٹے گاڑی کی خرابی کے باعث بے یار و مددگار پڑے رہے مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان سے 1 برس پہلے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر آپ نے اپنے مقصد کو اس بیماری سے اہم جانا اور عوام کو اس بیماری کی جھلک نہ لگنے دی، کیونکہ آپ امید تھے ان لاچار مسلمانوں کی جن کی مخالفت میں تمام برصغیر ایک ہو گیا تھا۔ قائد اعظم اور ان کے معالج ڈاکٹر پٹیل کے علاوہ کوئی اس بیماری کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ یہ وہ راز تھا کہ اگر اس کی خبر انگریزوں کو ہو جاتی تو انگریز قائد کی وفات تک تقسیم برصغیر کو معطل کر دیتا۔ 3 جون 1947 کو مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا گیا اور اس دن برصغیر کے کچھ حصے کو ایک بار پھر مسلمان قیادت نصیب ہو گئی تھی۔ ناظرین، پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کے بعد بقائے پاکستان اس سے بھی بڑا چیلنج تھا۔ اس کے علاوہ مہاجرین کی آباد کاری اور مسئلہ کشمیر جیسے مسائل بھی زیر غور تھے، مگر دوسری طرف قائد اعظم کی بیماری اور ناتواں جسم صرف آرام کا مشورہ دے رہے تھے۔ جسم اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سا نظر آنے لگا۔ شدید علالت اور کمزوری کے باعث آپ جون 1948 میں کوئٹہ تشریف لے گئے، مگر اگلے ماہ طبیعت میں خرابی کے باعث انہیں زیارت منتقل کر دیا گیا، جہاں حکومت پاکستان کی جانب سے سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ فاطمہ جناح کے کہنے پر 2 ڈاکٹرز کو زیارت بھی بھیجا گیا۔ 30 جولائی کو وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کی عیادت کے لیے اچانک زیارت تشریف لائے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم آئے ہیں تو انہوں نے مجھے مسکرا کر کہا کہ فاطی، تم جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد قائد اعظم اور وزیر اعظم کے درمیان 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد رات کے کھانے پر وزیر اعظم بہت خوش نظر آئے، جبکہ قائد اعظم کے چہرے سے افسردگی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے ملاقات میں کیا موضوع زیر بحث رہا۔ فاطمہ جناح کی کتاب سے یہ سارا واقعہ سینسر کر دیا گیا اور ڈان کے کالمنسٹ اختر بلوچ کی تحقیق کے مطابق اس شخص کا نام شریف المجاہد تھا جس نے لیاقت علی خان کے متعلق کیے گئے تمام تر الزامات کو مٹا دیا، اور اس کتاب کو مادر ملت کی وفات کے تقریباً 20 برس بعد چھاپا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ فاطمہ جناح کی زندگی میں یہ کتاب پبلش نہ ہو سکی؟ اختر بلوچ لکھتے ہیں کہ شریف المجاہد کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے فاطمہ جناح کی کتاب کو سینسر کیا۔ ناظرین، کتاب کا وہ حصہ جو سینسر کر دیا گیا تھا اسے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لفظ بلفظ چھاپ دیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ 14 اگست 1948 میں پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قائد اعظم کی طرف سے کی جانے والی تقریر کو حکومت پاکستان نے زیادہ پھیلنے نہیں دیا۔ اس کے برعکس لیاقت علی خان کے بیان کو پرنٹ بھی کروایا گیا اور طیاروں سے پرچیوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں گرایا گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد وقت کے حکمرانوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو مناسب عزت اور رتبہ نہیں دیا۔ قائد اعظم کی وفات کو 2 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک فاطمہ جناح کو قوم سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انتظامیہ چاہتی تھی کہ ان کی لکھی ہوئی تقریر پہلے حکومت پڑھے گی، جسے مادر ملت نے قبول نہیں کیا۔ حکمران خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ حکومت پر تنقید اور حکومت مخالف بیان نہ دے دیں۔ بعد ازاں قائد اعظم کی 3ری برسی کے موقع پر فاطمہ جناح کا بیان ریڈیو پاکستان پر چلایا گیا، مگر تقریر کا وہ حصہ جو حکومت کے خلاف تھا اسے ٹیکنیکل خرابی کے بہانے سے کاٹ دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات
فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں بھی لکھے تھے، اور ان دونوں واقعات کی وجہ سے مائی برادر کی اشاعت میں تاخیر کی گئی۔ 17 اکتوبر 1949 میں پاکستان ٹائمز میں ایک مضمون چھپا۔ اس مضمون کا ٹائٹل تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ یہ مضمون شریف الدین پیرزادہ نے لکھا تھا، اور انہوں نے اپنے مضمون میں ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان کو کوٹ کر کے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جب زیارت میں لیاقت علی خان اور قائد اعظم میں ملاقات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر الہی بخش قائد اعظم کو دوائی کھلانے کمرے کے باہر کھڑے تھے، اور جب ڈاکٹر الہی بخش کمرے میں گئے تو قائد اعظم سخت پریشان تھے۔ انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ڈاکٹر الہی بخش کو لیاقت علی خان نے اپنے پاس بلا کر دھمکی دی اور کہا کہ وہ زیارت والے ملاقات کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو کسی سے اس کا ذکر مت کریں، ورنہ انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ شریف الدین پیرزادہ کے دھمکی سے متعلق کیے جانے والے اس دعوے کی تصدیق کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اگر یہ بات ڈاکٹر الہی بخش خود کہتے تو شاید اس بات میں وزن ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب ود دی قائد اعظم میں لیاقت علی خان کے بارے میں لکھا ہے کہ لیاقت علی خان تو قائد اعظم کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بیماری کو جڑ سے پکڑا جائے۔ اب دیکھا جائے تو شریف الدین پیرزادہ نہ تو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اس بارے میں کوئی مستند دلیل موجود ہے، مگر قائد اعظم اور وزیر اعظم کے درمیان زیارت کی ملاقات میں ایسے کیا پہلو زیر بحث تھے کہ جس سے قائد اعظم کی طبیعت میں بگاڑ آنے لگ گیا تھا۔ 13 اگست کو ڈاکٹرز نے قائد اعظم کو زیارت سے کوئٹہ منتقل کر دیا، اور یہاں قائد اعظم کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی، جس پر انہیں سگار پینے اور دفتری کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ڈاکٹر نے صحت کی بحالی کے باعث انہیں کراچی شفٹ ہونے کا مشورہ دیا، مگر 29 اگست کو جب ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اب آپ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بھی زندہ رہ سکیں گے، تو قائد اعظم نے اس بات پر فرمایا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ قائد اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ بعد میں قائد اعظم کی صحت میں بگاڑ آنے لگا اور انہیں برین ہیمریج کا اٹیک بھی ہوا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے 10 سپتمبر کو فاطمہ جناح کو یہ بتا دیا تھا کہ قائد اعظم کی طبیعت بہت حد تک بگڑ چکی ہے اور اب یہ چند روز کے مہمان ہیں۔ نیند کے دوران قائد اعظم اکثر چند الفاظ دہرایا کرتے: کشمیر، ان کا حق دو، آئین، میں اسے جلد مکمل کروں گا، بہت جلد، مہاجرین، ہر ممکن مدد دو، پاکستان۔ اب قائد اعظم کو کوئٹہ سے کراچی منتقل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچے۔ یہاں سے انہیں سرکاری طیارے سے کراچی روانہ ہونا تھا۔ آپ کو طیارے تک لے جانے کے لیے اسٹریچر کا سہارا لیا گیا۔ طیارہ فضا میں بلند ہوا، مگر بلندیوں پر جاتے ہی قائد اعظم کی سانس پھولنے لگی۔ انہیں آکسیجن ماسک لگا کر مصنوعی طور پر آکسیجن دی جاتی رہی۔ کراچی میں موجودہ پاک فضائیہ کی ایئر بیس مسرور پر قائد اعظم کے طیارے کو اتارا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب قائد اعظم کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو وزیر اعظم سے لے کر ادنا سے ادنا سرکاری ملازم تک کوئی بھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ بعد میں کہا گیا کہ قائد اعظم کے آنے کی اطلاع کو خفیہ رکھا گیا ہے، اس وجہ سے حکومت پاکستان کو اس کا علم نہ تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اگر قائد اعظم کے آنے کی اطلاع دے دی جاتی تو لوگوں کا رش لگ جاتا اور قائد اعظم مزید بیماری میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتے۔ گورنر جنرل ہاؤس کے سٹاف نے قائد اعظم کو طیارے سے فوجی ایمبولنس میں منتقل کر دیا۔ اب سب سے آگے قائد اعظم کی ایمبولنس تھی اور باقی گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ ایئرپورٹ سے موجودہ گورنر ہاؤس تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا، مگر یہ فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کیا گیا۔ سفر کے دوران ہی ملٹری ایمبولنس کا انجن ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، غالباً پیٹرول ختم ہو گیا۔ یوں قریب المرگ قائد اعظم کی آخری آزمائش شروع ہوئی۔ ناظرین، عام طور پر ایمبولنس میں خرابی کا آنا یا پیٹرول کا ختم ہونا ایک عام بات ہے، مگر گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ شدید علالت کے باعث کراچی آ رہے ہوں، ان کی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونا یقیناً ایک تشویشناک بات ہے، اور بیک اپ کے طور پر کوئی متبادل بھی موجود نہ ہونا کسی حیرت سے کم نہیں۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت کراچی میں صرف 2 ایمبولنس موجود تھیں، جس میں سے ایک قائد اعظم کے لیے بھیج دی گئی۔ بہرحال گاڑی کو چلانے کی کوشش کی گئی، مگر گاڑی نہ چل سکی۔ شدت کی گرمی اور گرم لو کی وجہ سے قائد اعظم کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ سڑک کے درمیان اس ایمبولنس میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک پاکستان کے بانی زندگی اور موت کی کشمکش میں یہاں موجود ہیں۔
کافی دیر کے بعد جب ایمبولنس نہ ٹھیک ہو سکی تو فاطمہ جناح نے ملٹری کے کرنل سے دوسری ایمبولنس کا انتظام کرنے کو کہا۔ کرنل صاحب فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے اور 1 گھنٹے بعد ایمبولنس لانے میں کامیاب ہوئے۔ دوبارہ سے سفر کا آغاز ہوا اور بالآخر قائد اعظم کو گورنر ہاؤس میں پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، حکومتی اہلکاروں کا ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو نہ کرنا، خراب ایمبولنس میں ان کو سفر کروانا، ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونا، حکومت کا لا علم رہنا، کسی مدد کا وقت پر نہ پہنچنا، 2 گھنٹے بانی پاکستان کا شدید علالت اور گرمی کے باعث بے یار و مددگار پڑے رہنا، اگر ان سب کڑیوں کو ملایا جائے تو بہت دکھ بھری داستان ابھر کر آتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میں آخری لمحات کے بارے میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم تقریباً 2 گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھے اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور کہا، فاتی، خدا حافظ۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ جناح تیزی سے ڈاکٹرز کو بلا کر لائیں۔ ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی اور یوں مسلمانوں کو آزاد ریاست دینے والا خالق حقیقی سے جا ملا۔ مگر افسوس کہ صاحبان اقتدار قائد کی روح کو ہر روز نیا زخم دے رہے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔